بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ اور بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھنا یہ کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور لوگ بستر پر لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی کیوں پڑھا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے آج میں اس ویڈیو کے اندر ان دونوں باتوں کو کلیئر کرنے جا رہی ہوں اور آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آیت الکرسی بستر پر لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے ذکر اذکار اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ آپ اگر بیٹھے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیٹے ہیں ذکر اذکار کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پر ایک چیز دیکھنی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے یا پھر خلاف، یہ چیز ہمیں دیکھنی ضرور ہے۔ ہم وہی کام کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی اور جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، وہی کام ہم کریں گے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ بستر پر لیٹ کر ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر، کیونکہ میں نے مسئلہ کلیئر شروع میں ہی کر دیا کہ لیٹ کے، بیٹھ کے، چل کے، بالکل ہر طریقے سے پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سنت کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ تو دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر آرام فرمانے کے لیے جاتے، سونے کے لیے جاتے، تو آپ جا کر کے بستر پر بیٹھ جاتے۔ جب بستر پر بیٹھتے تو بیٹھنے کے بعد سورہ معتزن کی تلاوت کرتے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، سورہ معتزن بولتے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ مزمل کہا جاتا تھا۔ تو آپ ان کی تلاوت کر کے بیٹھ کر کے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اس طریقے سے دم کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے اور اپنے پورے بدن پر ہاتھوں سے دم کر کے پھیر لیتے۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لیٹ جاتے، آرام فرماتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سنت طریقہ ہے۔ اب ہمیں اگر روزانہ رات کو ذکر اذکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جب بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ کر کیا کرتے ہیں، کلمہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سونے کی دعا بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مقدس کی کچھ صورتیں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں تو یہاں پر میں سنت کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ سنت کیسے ہے۔ جو بھی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد جو کچھ پڑھنا ہوتا آپ پڑھتے، اس کے بعد پھر آپ آرام فرماتے۔ تو آپ کو اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب آپ رات کو سونے کے لیے چلیں تو اپنے گھر کا دروازہ بند کریں۔ اپنے گھر کا دروازہ جب آپ بند کر لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرتا ہے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بچہ، کوئی عورت، اسلامی بہن وغیرہ گھر کا دروازہ بند کرنے کے لیے جائے تو ان سے بول دینا کہ بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ یہ بات ہو گئی۔ تو اب آپ کو میں بتا دوں کہ بستر پر سونے کے لیے جانا ہے تو پہلے بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے بعد میں پھر آپ کو جتنا بھی ذکر اذکار کرنا ہے، جو بھی دعائیں، جو بھی صورتیں پڑھنی ہیں وہ بیٹھ کر پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر کر کے پھر آرام سے لیٹ جائیں۔ اور اگر کوئی شخص مان لیجئے معذور ہے یا کوئی شخص جیسے مان لیجئے بیمار ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، تو ہر طریقے سے پڑھنا جائز ہے، بیٹھ کے، لیٹ کے، چلتے پھرتے، اٹھ کے، ہر طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ لیکن جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ کر کے ذکر اذکار کرتے تھے اور سورت وغیرہ پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ہی وہ لیٹتے تھے۔ اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب سونے کے لیے چلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث پاک
میں ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر کی حدیث پاک میں موجود ہے اور فضائل قرآن کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو پوری رات اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، مطلب آپ نے تو آیت الکرسی پڑھی اور پڑھ کر کے آپ سو گئے، لیکن آپ کی حفاظت کا کتنا بڑا انتظام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے، اے میرے پیارے فرشتے، میرے بندے کی تو پوری رات حفاظت کر۔ تو جس کی فرشتہ حفاظت کرے تو اس کا کون بال باقا کر سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی فضیلت اس میں یہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو کہ تفسیر روح مانی کے اندر یہ لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب، اس کا خلاصہ علماء اکرام نے یہ کیا کہ اگر کسی کے اوپر شیطان یا جنات جادو ٹونے کا اثر ہے، یا اس گھر کے اندر جس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر آج بھی اثرات ہوں، جناتوں کا اثر ہو، شیطان کے اثرات ہوں، اور وہاں پر آپ کو دہشت لگ رہی ہو، تو وہاں آپ کو خوف لگتا ہو، تو آپ سب سے پہلے یہ کام کریں، آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئیں تاکہ شیطان آپ کو نہ ڈرائے، تاکہ جنات کا آپ نہ ڈرا سکیں، سب سے آپ کی حفاظت ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن لیا کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو شیطان، جنات، کوئی بھی چیز اس کو پھر نہیں ڈراتی اور کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اب آیت الکرسی کی بات ہے، یہاں پر ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسند احمد اندر یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی یہ عادت ہو کہ ہر فرض نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھتا ہو، جب کبھی بھی اس کا انتقال ہوگا تو اس کی روح نکلے گی اور ادھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ تو میرے پیاری اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ بستر پر جب بھی جائیں تو بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، جو بھی صورتیں آپ کو پڑھنی ہیں وہ پڑھیں، سونے کی دعا پڑھیں اور کلمہ شریف کی تلاوت کریں۔ اگر آپ چاہیں تو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے بھی سوئیں، جو بھی ہم نے دن بھر گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگیں، اللہ پاک ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہمیں توبہ کریں، اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کلمہ شریف پڑھیں، ذکر الہی کریں، دعا پڑھیں اور صورتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور سنت کے مطابق داہنی کروٹ پر آپ سوئیں، جو کہ ایک سنت طریقہ ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور آگے شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔